اللہ کی روزی 3 مرتبہ حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کے توند میں بھرنے والوں، شرم کرو، اللہ کا احسان مانو۔ احسان تم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سن لو، 1 وقت کی نماز بلا عذر شرعی چھوڑ دینے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے 1 وقت کی نماز چھوڑی 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 2,86,00,000 سال کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بھی سن لو، یہ کون سے دن ہوں گے جن کا وہ سال گنا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان یومن عند ربک الف سنۃ مما تعدون، آخرت کا 1 دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 1000 سال کے برابر 1 دن ہوگا۔ اب جوڑیے 2,86,00,000 سال، 1 نماز چھوڑنے پہ اگر اتنا جلائے جاؤ گے تو جس نے صرف جمعہ ٹرکایا ہے اور سب گل مارا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ بولو۔ جنت کا خواب تو سب نے دکھایا ہے، جہنم کم لوگ بتاتے ہیں۔ اللہ نے صرف جنتیں صرف پیدا کی ہے، ان نے جہنم بھی پیدا کیا رب نے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی کا یہ 1 دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ پتہ ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 15 کلومیٹر میں احد پہاڑ ہے۔ 1 دانت جہنمی کا 15 کلومیٹر کا ہوگا۔ کتنے دانت ہوتے ہیں منہ میں؟ 32 ہی بولتے ہیں نا، 32 دانت۔ 15 کلومیٹر کو آپ گڑا کیجئے 32 دانت کو، میرا میتھ تھوڑا کمزور ہے، آپ گڑا کر لیجئے گا۔ غالباً 400 کچھ کلومیٹر میں یہ دانت ہوگا جہنمی کا۔ اچھا 480، ماشاءاللہ 480 کلومیٹر کا 32 دانت رہے گا جہنمی کا۔ جیسے اتنا یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے ہمارے جے پور کے آس پاس تک، یا آگرہ بھرتپور جائیے، اتنا دور تک اس کا دانت ہی رہے گا جہنمی کا۔ اور جس تھوپڑے میں وہ دانت سیٹ کیا جائے گا، وہ تھوپڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اور سنو، یہ ہونٹ جہنمی کا اس کے ناف کے نیچے لٹکتا ہوگا۔ یہ شولڈر جہنمی کا اتنا چوڑا ہوگا، فرمایا گیا کہ اس شولڈر سے اگر ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر آدمی 2 مہینہ میکسیمم راتوں دن گھوڑا دوڑائے تو اس شولڈر سے اس شولڈر تک پہنچے گا جہنمی میں۔ اتنا چوڑا کر دیا ہے۔ اور یہ جو چمڑا ہے نا، چمڑا یہ 70 گز موٹا کر دیا جائے۔ کچھ کہتے ہیں نا، ارے قصہ کہانی سناتے مولانا لوگ، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، سچائی ہے۔ کچھ تو اتنے جری ہیں تو کہا ارے مولانا صاحب ہماری قبریہ میں تم تھوڑی جاؤ گے، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا ادھر۔ تمہاری قبر میں تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی جان فالتو جانے کے لیے تیری قبر میں مولانا کیوں جائے؟ قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے، ادھر جائیں گے تو بڑھیا بڑھیا کھانا ملے گا، لڈو آئے گا پانی پینے کے لیے، گدا بچھایا جائے گا، یہ سوچا ہے تم نے؟ تو یہ جو 70 گز موٹا چمڑا ہوگا نا، یہ فرمایا گیا کہ جب یہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائے گا تو اللہ فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ چمڑا جب جل جائے گا اللہ دوبارہ پھر نیا چمڑا 70 گز موٹا دے دے گا تاکہ اس سے جہنم کا مزہ چکھایا جائے۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ چلائے گا، داروغ جہنم کو آواز دے گا،
प्यास शिद्दत की लगी, अलतश, पानी पानी पानी। 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा ही नहीं कि क्या बक रहा है ये। और 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो पूछेगा क्या मांगता है, वो कहेगा पानी। कहा पूछता हूं अल्लाह से उस तरह से क्या इजाजत मिलती है, तो वो अल्लाह से पूछेगा तो उसे जहन्नमियों के जहन्नम का सड़ा और बदबूदार पीप दिया जाएगा गरम गरम पीने के लिए। जहन्नम के आग के प्याले में बदबूदार पीप और खून खौलता हुआ पीने को दिया जाएगा। जब उस कटोरे को मुंह के पास लाएगा, फरमाया गया कि उसके चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिरेगा। मजबूरन वो जब पिएगा उस बदबूदार मैल को और मवाद को और खून को, तो उसकी अतड़ियां कट कट करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बह जाएंगी। ये जहन्नम है। अगर जहन्नम की बदबू इस दुनिया में सुई के नोक के बराबर डाल दी जाए, जमीन पर कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। जहन्नमी को जिस जंजीर में बांधा जाएगा, उसकी एक कड़ी अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पहाड़ गल करके रांगा की तरह पिघल के बहने लगेगा। तुमने जहन्नम को ही रफली ले लिया है। क्या होता है? जिंदगी खैरियत से गुजरनी चाहिए। ये जिंदगी भी किसी के बाप की नहीं, अल्लाह पाक ने दी है। और जितने दिन की दी है ना, उससे ज्यादा किसी का बाप जिंदा नहीं रह सकता है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा गला दबोच के रूह लेके जाएगा निकाल करके। तवज्जो है आपकी? जितने मेहमान आपके आए हैं, सबसे ज्यादा दूर से मैं ही आया हूं, और 3 रात से जग रहा हूं। इस तकरीर से यह साबित होता है कि बगैर नारे के भी जलसे कामयाब होते हैं। बगैर सुभान अल्लाह कहलवाए भी लोग दीन की बात सुनते हैं। सुनिए, दीन सीखिए, मजहब सीखिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, किसी पे जुल्म न कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, बड़ा हक है माँ बाप का। लोग पीरों की चप्पलें लिए नाचते रहते हैं। ओ लोगों, माँ का रुतबा इतना बड़ा है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे काबा के दीवार के साये में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अगर माँ नाराज है तो चाहे आप अल्लामा हो, मुफ्ती हो, पीर साहब हो, पगाड़ा साहब हो, मरते दम कलमा मुयस्सर नहीं आएगा। किस चक्कर में हैं आप? एक सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल। सहाबी किसे कहते हैं? पूरी दुनिया का मुसलमान इंसान लाखों साल की उम्र पा जाए, लाखों, और वो 24 घंटा अल्लाह की इबादत करता रहे, फिर भी सहाबी ने जो एक मुट्ठी अल्लाह के राह में जौ खैरात की है, उसके सवाब के बराबर नहीं है। वो इंपॉर्टेंट रुतबा सहाबी का है, इसलिए कि अल्लाह ने एक नजर ईमान की हालत में हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखने में जो सवाब रखा है, लाखों साल की इबादत में वो सवाब अल्लाह ने नहीं रखा है। वो सहाबी, इंतकाल का वक्त करीब आया, लोग तलकीन कर रहे हैं आसपास बैठने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। सरकार को खबर दी गई, मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर कलमा इनकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा है। कहा अच्छा, कोई बात? कहा इनकी माँ इनसे नाराज़ है।
کہا بلاؤ اس کی ماں کو۔ ان کی ماں بلائی گئی، آقا نے فرمایا خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں بالکل معاف نہیں کرتی۔ میرے حضور نے کیا کہا؟ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑی اکٹھا کر لی گئی، فرمایا اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ کہا صحابہ اس بندے کو اٹھا کر کے اس کو آگ میں پھینک دو۔ تو ماں تڑپ گئی، ماں ہوتی نا۔ کہا یا رسول اللہ کیا واقعی میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ کہا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کو کلمہ میسر نہیں آئے گا، اور مر بھی گیا تو جنت میں نہیں جہنم میں جلتا رہے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جیسے ماں نے معاف کیا ویسے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ صحابی کا حال، ایک صحابی جنہوں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا، 7 مرتبہ۔ مکہ سے عرفات 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ پوری پرکریا جو حج کی 5 دن کی ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے، مگر انہوں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پیدل پورا حج کروایا۔ آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امی کو 7 بار پیدل اپنے کندھے بٹھا کے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا فرماتے ہیں او میرے صحابی، تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، تیری وجہ سے جو دھکا ماں کو جھٹکا لگا تھا، جو تکلیف اسے پہنچی تھی نا، یہ 7 حج اس جھٹکے کے برابر نہیں ہے۔ حج دیکھیے، بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا اتنے کمینے ہیں، اپنے ماؤں کو لات مارتے ہیں حضرت، ابا کو دھکا مارتے، گالیاں بکتے شیطان اپنے ماں باپ کو، گھر سے نکال کے باہر پھینکتے دیکھا ہے، جوتے چپل مارتے دیکھا ہے۔ ارے او ملعون ذہنیت کے لوگوں، یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی محنت کے ساتھ تمہاری حفاظت کی۔ تم پیدا ہوئے، اپنے خون جگر کو پلایا، تو رات میں روتا تھا، پوری رات ماں جاگ کر کے کندھے پہ، سینے پہ، پیٹ پہ لٹا کر نہیں سوتی تھی، پیشاب کر دیتا تو تیرے پیشاب میں وہ سوتی، تجھے سوکھے میں سلاتی تھی میرا شہزادہ، جو ہے آرام سے نیند لے لے۔ کیا یہ احساس ہمارا مر چکا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے ماں باپ زندہ ہے۔ جی اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے نمازوں میں ان کے عمروں میں برکت کی دعائیں مانگا کرو، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہ بھی کریم آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ اسے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نے بھی کئی حج کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے عمرے کر ڈالے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ایک کو پیسہ نہیں لگتا ہے، اور حج کی قبولیت کی مہر لگ کے سوا اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ نے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب دیا ہے۔ اگر بندہ دن بھر میں چاہے تو 100 حج قبول کا ثواب لے لے، 100 مرتبہ دیکھے ماں باپ کے چہرے کو۔ بیگم کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد نا اماں ابا کو سب بھول جاتا بیٹا۔ دنیا میں ایک ہی محبت ہے ماں باپ کی جو بغیر کسی مقصد کے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ باہر سے کما کے آتے ہو نا، بیگم پوچھتی میرے لیے کیا لائے، بچے پوچھتے میرے لیے کیا لائے، سارے رشتہ دار کیا لائے میرے لیے، ماں اور باپ کیا پوچھتے ہیں؟ بیٹے خیریت سے آ گئے، خیریت سے آ گئے، بس ماں باپ اتنا ہی پوچھتے ہیں۔ کیا احساس نہیں ہوتا ہے؟ بہت لیمیٹڈ عمر لے کے آئے ہم اور آپ، مختصر عمر۔ پہلے تو 300 سال لوگ زندہ رہتے تھے، 800 سال تک۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ تھے۔ شداد وہ 1000 سال کی عمر پایا تھا، وہ بھی، اور وہ ایک اور تھا کئی ہزار سال کی عمر اس کو ملی تھی۔
حضرت موسیٰ کے دور کے پہلے کا. ہماری عمر کتنی ہے؟ اگر کوئی اسپیشلی ویزا لے کے آیا ہے تو 80 کے اوپر جاتا ہے، نہیں تو بس 60 65 70 تک پہنچتے یوں ہلتا ہے وہ. دانت گئے، آنکھ گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، آؤ باؤ بکتا ہے، گھر ادھر ہے ادھر جا رہا. یہ بے فیوز ہو گیا، میموری ختم. اپنا گھر بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کی شکل بھول جاتا ہے اسی 80 سال کی عمر میں. مگر جھگڑا کرے گا تو ایسے آستی جھگڑا کر، کس کی ماں نے دودھ پلایا. اپنے بھائی سے جھگڑا کرے گا سگے بھائی سے، اسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. اس کمبخت کو یہی پتا نہیں ہے جو اس کی ماں اور بہن ہے وہی میری بھی ماں بہن ہے. دھندے کے لیے، روپے کے لیے گالیاں بکتے ہو اپنی ماں بہن کو، اپنی بیٹیوں. کیا اتنے ہم پاگل ہو گئے ہیں؟ اتنی میموری ویک ہو گئی ہماری. کچھ سوچو. جن جلسوں سے قوم میں اصلاح کی سگبگاہٹ نہ محسوس ہو وہ جلسے باجھ عورت کی طرح ہیں. اگر آپ کا احساس کچھ زندہ ہوا اور میں اپنی بات سمجھانے میں سکچم ہو گیا، عمل کرے نہ کرے وہ ہمارا کام نہیں ہے. عمل کی توفیق اللہ دیتا، کسی کا دل میں نہیں بدلتا، اللہ بدلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میرا کام مثبت انداز میں دین سمجھانا ہے، بس اتنا ہی کام. بلغوا انی ولو آیا. تم ایک بات جانتے ہو سچی سے بتا دو، سمجھا دو سامنے والے کو. مگر ہمارے ہاں تو لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں، اور تبلیغ کا انداز بھی کون سا ایسا جلسہ ہے جس جلسے میں آدمی پوری تقریر میں کم سے کم اگر آدھا گھنٹہ بولتا ہے تو 15 منٹ تو وہابی کی ایسی تیسی کرنا ہی ہے. بولے اس کے بغیر ہمارا جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ارے ہم کیوں کسی کا ناپاک نام لینے جائیں یار اپنی زبان خراب کرنے کے لیے؟ ہے جلسہ ہمارا، پبلک ہماری، میک ہمارا، اسٹیج ہمارا، ماشاءاللہ گل ہے، عقیدت ہمارے، جنتا ہماری، جھنڈیاں ہماری، شامیانے ہمارے، اور پوری رات لے وہابی لے وہابی لے وہابی. کیا ہے باؤنسر پھینک رہے ہو؟ یہ حالات ہمارے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں وہابی کے منہ میں سریا ڈال دو، کھولتا پانی ڈال دو. جناب ذرا ڈال کے دیکھو، یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک. ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ قوم کو بھرمت مت کرو. نبی کے عشق کا چراغ دل میں جلاؤ، ولیوں سے پیار کرو، اللہ کے وفادار بندے بن کے رہو. نہ ماں قبر میں جائے گی، نہ باپ قبر میں، نہ بیٹے نہ بیٹی، نہ کوئی رشتہ دار. اکیلے، وہ بھی اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر بندے، وہ ساعت آنے والی ہے. مرتے ہی جب تک مرا نہیں تھا. کوئی آدمی 1-2 مہینہ بیمار رہتا ہے تو پورا رشتہ دار گونڈا سے، بستی سے، فیض آباد سے، بارہ بنکی سے، بھائی صاحب کیسے ہیں، چچا کیسے ہو، خالو کیسے ہو، پھپھا کیسے ہو. اور 6 مہینہ بیمار ہو گیا نا، اب کوئی نہیں آئے گا. ارے یار بہت بیمار، اللہ اٹھا لیتا تو بڑا اچھا ہوتا. بولی بدل گئی. بیگم بھی چپے چپے مصلا بچھا کر کے، یا اللہ گڈو کے پاپا کو اٹھا لے تو بڑا اچھا ہے، جلدی اٹھا لے اس کو. یا اللہ پخانا دلتے دلتے تھک گئی، یا اللہ اٹھا لے. وہ بھی سب دعا مانگتے ہیں تیرے مرنے کے لیے. جس وقت تک تیرے ہاتھ پیر چلتے ہیں بندے، تو کما کے لاتا ہے نا، بوجھ نہیں بنا ہوا ہے، تب تک تیری عزت، عظمت، وقار، جے جے کار. اور جس دن تو بوجھ بنا گھر والوں پر، سب تیرے مرنے کے لیے. اللہ جلدی اٹھا لے اس کو، اللہ جلدی اٹھا لے اس کو. ہم نے دیکھا ہے مرنے والوں کو، جب وہ مرنے لگتا ہے، اللہ بیٹی، داماد، رشتہ دار
کوئی مینگو جوس، کوئی انار کا جوس، کوئی موسمی کا جوس لے گلاس میں ٹھوسے جا رہے، اس کو میں ٹھوسے جا رہے، منہ میں ڈالے جا رہے، یہ پی لیں اماں پی لیں۔ اب تک کہاں تھے؟ اس بڑھو کو اب تک کیوں نہیں جوس پلایا تھا؟ مرتے دم دے موسمی کا جوس ٹکائے جا رہے، انناس کا، انگور کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے بہ جاتا ہے، ادھر سے بہ جاتا ہے۔ ایک گھونٹ چھوڑیے، ایک بوند اندر نہیں جاتا ہے، پھر دیکھ رہے ہیں گئے کم سے، یوں ایسے بھاجی نظر تو آنکھیں چڑھ گئی، آنکھیں چڑھ گئی، چڑھ گئی۔ اب روئیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کتنا کوئی روئے گا؟ آنسو ہوتا ہے کتنا یار، ہاں کتنا روئے گا؟ پو 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 ابا ابا ابا، اب پورا ان اللہ مع الصابرین، بھائی صبر کیجئے، ہاں اللہ جنت دے، سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اب تھوڑا حوصلہ بنانا، یوں کرتا ہے کچھ دیر، پھر کوئی نیا آ گیا مطلب تسلی دے تو تھوڑا شولے جوالا پھر بھڑکا، پھر پاؤں سے چلایا زور سے، اس کے بعد کفن آ گیا، آ گیا جی، قبر تیار، حاجت تیار ہے، جلدی کرو جلدی کرو، کاندھے پہ لادا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، اندر رکھا قبر میں، اوہو اتنا بڑھیا سے پیک کر کے کھود وود کر، بھاگنے نہ پایا جب، ایک کو رستہ نہیں ہوتا اس میں، بائی پاس اس میں ٹکا دیا۔ اب تختہ لگایا حساب سے، گیلی مٹی سے کہیں اتنا بھی سوراخ ہے نا، جتنے انجینئر کھڑے رہتے آس پاس، ارے بند کرو بند کرو، ایک دم پیک کر دو، ہوا تک اندر نہ جانے پائے۔ وہ بیچارہ اب کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب آپ جانو، آپ کی قبر جانے، ہم تو گھر بانٹنے چلے اب۔ ہاں یہی ہے دنیا کا حال۔ جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں 4-5 بھائی اپنے ابا کو دفنا رہے تھے، ابھی تختہ نہیں لگایا گیا تھا، دے پٹکن پٹکا دو قبرستان میں، ہاں میں مار لات گھوسا پھیٹن پھیٹا، اللہ کیا خیر خیریت۔ ایک بدماش بے ایمان کو دیکھا، یہاں ہندوستان کی ایک ویڈیو آئی سامنے، اپنے بھائیوں کا مال بے ایمانی کرنے کے لیے، کیا ابا مر گئے، اس نے وکیل سے مل جل کر کے پرچہ بنوا لیا کاغذ، اور ایسے اندر چھپا لیا جیب میں، اخیر میں اترا قبر میں، سب جب نکل آئے باہر تو چپکے سے نکال کے اپنے ابا کے انگوٹھے کو لگوانا چاہتا تھا وہ اس کاغذبا پہ، جیسے اس کا انگوٹھا پکڑا، ملک الموت وہیں کھڑے تھے، دبایا اس کا تو بھی چلی چل، وہیں گرا، کاغذ ہاتھ میں انگوٹھا ہاتھ میں، اسی باپ کی ڈیڈ باڈی پہ گرا، وہ بیٹا بھی کیا کام اس دنیا سے آجہانی ہو گئے۔ مت کرو بے ایمانی۔ کتنا کھائے گا آدمی؟ 4 روٹی 5 روٹی؟ کسی کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت زمرد سب ہوں، کیا کوئی سونا کھاتا ہے؟ چاندی ہیرے جواہرات؟ کھانا تو روٹی ہی ہے نا، سبزی چٹنی روٹی پکوڑی کچوڑی بھیبیا دل بھری لولا پھارا آس ملیدہ، یہی کھانا ہے۔ اب کھا کے ختم کہانی، اور جتنا سامان کھایا نا ادھر نیچے اترا، جب تک زبان پہ، قسم خدا کیا سوادشٹ ہے، بڑا لذیذ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا حلق کے نیچے سے جب تشریف لے گئے، اب بتا سکتے ہیں آپ کہ حلوہ کیسا تھا، برفی کتنی سوادشٹ تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد الگ الگ کمرے ہوں، بریانی ادھر، قورمہ یہاں، چکن چلی کرسپی فرائی مرغی الگ الگ، نہیں سب ایک ہی کمرے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، جنہیں حضرت میدہ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم جب اپنا کاریہ کرم شروع کرتا ہے نا، تو اس سارے سامان کا 2 چیز بنتی ہے، ایک لیکوڈ ایک ویسٹیج مال۔
लिक्विड सिस्टमेटिक तरीके से कुदरत उन जगहों पे सप्लाई कर देती जहां जरूरत होती है, और जो वेस्टेज माल होता है उससे ज्यादा देर तक कोई पेट में नहीं रखता है। बंबई देखा होगा आपने, 15-15, 20-20 बैतुल खला बाथरूम संडास बने हुए हैं, सब लाइन में खड़े हैं, 15-15 लोग लाइन में। अभी एक अंदर गया है उस वेस्टेज माल को निकालने के लिए, शायद बैठा भी ढंग से नहीं होगा। भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए भाई साहब। 2-3 का नंबर आते आते गए थे बाथरूम, अब गुस्ल करने जा रहे हैं, पैंटें खराब हो गई हैं। इतने काम के लिए क्या क्या जतन आदमी करता, बेईमानी, झूठ, दगा, फरेब, लूट मार, कत्ल गारत, क्यों? अगर समझ शरीफ के झरोखे से दिल की तख्ती तक कोई बात पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा, वरना ये दुकान जो मोहब्बत की हमने अभी लगाई है ना, ये कल राजस्थान में लगेगी जी। बड़ों की इज्जत कीजिए, कदर कीजिए। पहले तो लोग 6-6 महीना के बाद मरते थे करते करते, अब क्या हुआ? अरे गए, ऐसे एक बार हुआ ना, गए गए दुनिया से गए। रात में लोग सोते हैं ना, सोते सोते तशरीफ ले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल मुअज्जिन साहब फजर में ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ लोनावला के लोगों आपको इत्तला दी जाती है, फलाने इब्ने फला जो रात में जलसे में जलवा फरमाते, रात में सोए, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर के नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हों या हम, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बच्चों की इज्जत करें, इन्हें दीनदार बनाएं, इन्हें लेके नमाज पढ़ने जाएं। मैंने सुना है 15,000 मुसलमानों की आबादी का गांव है। एक ही जामा मस्जिद बड़ी सी है, ये भी मुझे पता चला 1.5 से 2 या 2.5 सफ नमाजी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या ज़्यादा हैं? इमाम साहब कौन है? हजरत कई नमाज में 2 सफ, 15,000 की आबादी में 2 सफ नमाजी। अरे हाँ, ग्राम पंचायत मान लीजिए, घर पीछे एक नमाजी हो तो भी मस्जिद भर जाए। क्यों नमाज नहीं? जिन्नातों के लिए बनाई है या इसे भी दूसरों को देना चाहते हैं? दुनिया ताक में बैठी हुई है लेने के लिए। आप नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो जिस घर में आदमी नहीं रहता उस घर में जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। जिस मस्जिद में नमाजी नहीं होगा तो लोग कब्जा कर लेंगे। अल्लाह न चाहे तो खेत में एक को दाना नहीं पैदा होगा, चाहे 10-10 बोरा खाद डाल दीजिए, डाई, यूरिया, फ्यूरिया, और हरदम बोरिंग चलाए रहिए, पानी पानी पानी, सब पानी पानी हो जाएगा, ढेला नहीं मिलेगा। ढेला वो बड़ा सखी दाता है अल्लाह, हम उसकी नाफरमानी करते हैं फिर भी वो हमें पालता है, खिलाता है। अल्लाह देखता है, हो सकता है मेरा बंदा अब मेरा वफादार बन जाए, अब बन जाए, अब बन जाए। बंदे जब जागो तब सवेरा है। हम जो नेकी कमाते हैं ना हम अपने बाप को दे सकते हैं ना बेटे को, कोई छीन नहीं सकता है। ये किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगा जो हम नेकियां करते हैं। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, अत्र पत्र, सत्र गत्र, सब में नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। अगर अचानक आपकी डेथ हो गई तो ये अमाउंट किसको दिया जाएगा? तो कोई अपनी बीवी का नाम लिखवाता है, कोई बच्चे का नाम, मरे हो गई, दौलत ले गया। लेकिन जो नमाजें आप पढ़ते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, ये कोई नॉमिनी नहीं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी, पुलसरात पे आसानियां पैदा करेगी, अल्लाह के दरबार में बख्शिश करवाएगी। फाइनल जुमला सुन लीजिए,
فل اسٹاپ.